اس ویڈیو کا بنیادی مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں بلکہ ان سیکھنے والوں کو خبردار کرنا ہے جو انٹرنیٹ پر مقبول تلاوتیں سنتے ہیں اور ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ناموں کی بجائے تصور پر توجہ دیں، اور اس سبق سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں صرف تلاوتوں پر تبصرہ اور اپنی رائے ہی نہیں دوں گا بلکہ آپ کو وہ اصول بھی دوں گا جن کے ذریعے آپ خود پہچان سکیں کہ کسی تلاوت میں کوئی خرابی ہے یا نہیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ اس سے سیکھا جا سکتا ہے یا اس کی نقل کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب تجوید کی بات آتی ہے تو ادائیگی سے متعلق کئی تصورات ہیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے اور جن سے خبردار کیا ہے۔ ہم انہیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور ہر ایک کی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے الترعید۔ یہ لفظ رعدہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کپکپاہٹ جیسی آواز۔ یہ وہ آواز ہے جو مد یا کسی بھی قسم کے کھنچاؤ کے ساتھ تلاوت میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس کا مقصد سننے والوں کے جذبات کو ابھارنا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ ذلك جزاء أعداء الله۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں غلط کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کہ حرف کی مد کو جبڑے یا ہونٹوں کی حرکت کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ یہ آواز پیدا ہو، جبکہ مد کی اصل آواز حلق سے نکلنی چاہیے اور اسے کسی اور مخرج سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہم ترعید کہتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی نہ تو نقل کرنی چاہیے اور نہ ہی اسے اپنی تلاوت میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ حروف کو غلط طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور آواز کو ایسے مخارج کے ذریعے متاثر کر رہے ہوتے ہیں جنہیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بار پھر آیت کے ایک اور حصے سے مثال دیکھیے۔ جزاء بما كانوا بآياتنا۔ اور یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ ترجیع سے بہت مختلف ہے، جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی طرف کی گئی ہے۔ تو ترجیع کیا ہے؟ یہ دراصل مد کی آواز یا سر کو حلق کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ مد کی آواز وہیں سے پیدا ہوتی ہے، جیسے الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جیسا کہ آپ نے سنا، مد کی آواز یا سر میں تبدیلی بہت معتدل تھی، بغیر کسی مبالغے کے، اور وہ خوبصورت محسوس ہو رہی تھی۔ فطری طور پر اعتدال بہت اہم ہے اور تلاوت کا ایک بنیادی پہلو ہے، اس لیے کوئی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے التمطیط، اور لفظ تمطیط مطّ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حد سے زیادہ کھینچنا یا لمبا کرنا۔ یہ مد، غنہ یا کسی بھی قسم کے کھنچاؤ سے متعلق ہے۔ یہ غلط طریقہ اس بات پر مشتمل ہوتا ہے کہ مد کو ضرورت سے زیادہ لمبا کر دیا جائے، جیسا کہ ہم اس تلاوت میں سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ۔ آپ نے سنا لفظ الانسان میں غنہ کو بہت زیادہ کھینچا گیا، حالانکہ یہ صرف اخفاء کا معاملہ ہے جسے معتدل انداز میں پڑھا جانا چاہیے۔ الانسان بدقسمتی سے یہ بہت سے قاریوں میں عام رواج بن چکا ہے۔ یہاں ایک اور مثال ہے۔ أفلا يتوبون
الله أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. اور اس مثال میں ہم عارضی مد کو حد سے زیادہ لمبا ہوتا دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 6 حرکات ہے، لیکن یہاں تقریباً 11 یا 12 حرکات تک لے جایا گیا۔ یہ قابل قبول نہیں ہے اور آپ کو ایسی ادائیگی کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی چیز ہے التطریب، بعض اسے ترقیص بھی کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر اس کا مطلب آیات کو گانے کی طرح پڑھنا ہے۔ مزید وضاحت کی جائے تو یہ کہ قاری الفاظ کے اندر دباؤ کو حد سے زیادہ نمایاں کرتا ہے اور ہر دباؤ کے ساتھ آواز کو اوپر نیچے لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسا لگتا ہے تو یہ ایک مثال ہے۔ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس قال. یہی وہ مبالغہ ہے جس کا ہم قرآن کی تلاوت میں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دراصل گانے کے مترادف ہے، بغیر آیات کے معنی پر توجہ دیے یا ان میں غور و فکر کیے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کو اس طرح 2 آوازوں میں پڑھنا جیسا کہ یہاں ہو رہا ہے، یہ گلوکاروں کا انداز ہے۔ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیکھنے کی غرض سے اکٹھے پڑھنا ایک الگ بات ہے اور وہ درست ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ اگلی چیز التطنین ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی تعریف پر علماء کا مکمل طور پر اتفاق نہیں ہے۔ ان للمتقین مفازا. کچھ علماء تطنین کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ لفظ کے آخر میں نون یا میم پر زور دیا جائے، اس طرح نستعین، الرحیم. تو درست کون سی ہے؟ میں ذاتی طور پر دوسرے قول کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ پہلی صورت صحیح مخارج اور صحیح طریقے کے خلاف نہیں جاتی، وہ ایک درست غنہ ہے، لیکن دوسری صورت میں ناک کی آواز ضرورت سے زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، اس لیے وہ غلطی ہے، اور میرے نزدیک یہی تطنین ہے۔ بہرحال آپ کی غنہ کی ادائیگی میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں بعض قاری تجوید کے قواعد لاگو کرتے وقت یا خود آیات کی قرات میں غلطیاں کر جاتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من. تو یہاں امرأتان تملکہم میں اخفاء کو مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا، اور یہ آیت دیکھیے كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض. آپ نے سنا لفظ تسعہ کو تسعو پڑھا گیا، اور یہ یقیناً ایک غلطی ہے جسے نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی نقل کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک اور مثال ہے، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. جیسا کہ آپ صاف سن سکتے ہیں ایک لفظ غائب ہے، اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک مجھے علم ہے یہ تلاوت سرکاری چینل سے ہٹا دی گئی تھی، لیکن یہ ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو یہاں اصل سبق کیا ہے؟ پہلی بات، ہر کوئی غلطی کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ کسی قاری کی غلطی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس قاری کو مکمل طور پر رد کر دینا چاہیے یا سننا چھوڑ دینا چاہیے، یہ اس سبق کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آج کے دور میں کوئی بھی کچھ بھی انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر سکتا ہے، اس لیے سیکھنے والے کے پاس کم از کم اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ جان سکے کہ کیا سننا ہے، کس کی نقل کرنی ہے اور کس کی نہیں۔ خاص طور پر اگر آپ خوبصورت تلاوتیں سن کر قرآن سیکھ رہے ہیں، اس لیے محتاط
اور باخبر رہیں، لیکن حد سے زیادہ شک کرنے والے یا وسواسی نہ بنیں۔ ایک اچھا توازن ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ میں شیخ یاسر کی تلاوتوں کو قرآن سیکھنے والے مبتدی افراد کے لیے تجویز نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان کا خاص اسلوب ہے۔ اگرچہ انصافاً کہنا چاہیے کہ حالیہ تلاوتوں میں انہوں نے اس عادت کو کافی حد تک چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی نئے سیکھنے والوں کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ کس چیز کی نقل کرنی ہے اور کس کی نہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اچھے کی نقل کریں اور کم اچھے کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات، فالوورز یا ویوز کی تعداد کو تلاوت کی درستگی کی ضمانت نہ سمجھیں۔ در حقیقت اس ویڈیو کو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن ویڈیوز کی مثالیں یہاں دی گئی ہیں ان کے مجموعی طور پر کروڑوں ویوز ہیں۔ اگر ان میں سے صرف 1% لوگ بھی متاثر ہوئے ہوں تو وہ لاکھوں افراد بنتے ہیں، اور ان ویڈیوز میں واقعی ان بہت سی غلطیوں کی مثالیں موجود ہیں جن کی آج نشاندہی کی گئی، لیکن کاپی رائٹ کی وجہ سے سب شامل نہیں کی جا سکی۔ تو بطور سیکھنے والے ہمیں کس کو سننا چاہیے؟ یقیناً ایسے قاری موجود ہیں جن کی تلاوت تقریباً کامل ہے، جنہیں آپ سیکھنے کی نیت سے سن سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تلاوتیں بہت سے لوگوں کے ذریعے جانچی جا چکی ہیں، جیسے شیخ الحصری، شیخ عبد الباسط اور شیخ المنشاوی۔ ان ناموں کو تجویز نہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان کی تلاوت نہ مبالغہ آمیز ہے نہ غلط، اور سننے میں بہت خوبصورت ہے۔ معاصر قاریوں میں شیخ احمد المعصراوی اور شیخ عبد الرشید الصوفی کو تجویز کرتا ہوں۔ میں شیخ العفاسی کا نام بھی تجویز کر سکتا ہوں، وہ بھی بہت دقیق ہیں الحمدللہ۔ البتہ چند تلاوتیں غالباً پرانی ایسی ہیں جن میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھے قاری تو سینکڑوں ہیں، لیکن میں نے وہی شامل کیے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور جن کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مہارت کو بہتر سے بہتر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی اچھے قاری کو جانتے ہیں جن کا ذکر میں نے نہیں کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہونا چاہیے تو کومنٹس میں لکھیں تاکہ دوسرے بھی سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ قرآن کو عربی میں پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سفر یہیں سے شروع کریں، لنکس ڈسکرپشن میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔